جو بچے اپنے آپ کو ایک راؤڈی شیٹر بننا چاہ رہے ہیں، اس میں کیا رکھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج کل ہر بچہ کیا سوچ رہا، میں چاقو مار دیا تو میں چلے جاتا ہوں، میں مشہور ہو جاتا ہوں، 15 دن کے بعد باہر آتا ہوں۔ لیکن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہاں پہ تو تم بہت نام کما لو گے، لیکن کس کے لیے رہے گا؟ لیکن تم معاشرے کے اندر ہی ایک قاتل نظر آؤ گے۔ 5 بجے اٹھ رہے ہیں، مغرب کی اذان سے پہلے 5-10 منٹ پہلے نیند سے بیدار ہو رہے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ادھر جا رہا۔ اسی طریقے سے چبوتروں پہ بیٹھ کے گیما کھیلنا، پتے کھیلنا، ڈومنے کھیلنا، اس کے بعد شیطانیت جاگ رہی دماغوں میں، غلط کامیں کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اور دوسری چیز، بچیوں کو ذرا ٹیلی فون سے دور رکھو۔ رات کے ٹائم پہ 9-9:30 بجے بچیوں کے پاس سے ٹیلی فون لے لو۔ اس سے معاشرے میں ہمارے خواتین اور بچیوں کے اوپر جو اثر پڑ رہا ہے، اللہ غربی ہمیشہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کے دل کی گہرائیوں سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں، لیکن آج کا میرا سبجیکٹ یہ رہے گا، جس طریقے سے ہمارے تلنگانہ بخصوص حیدرآباد کے اندر جو آب و ہوا پھیلی ہے، جو قتل عام مچائے رکھے ہیں، جو بچے اپنے آپ کو ایک راؤڈی شیٹر بننا چاہ رہے ہیں، اس میں کیا رکھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن ہمارے علماء دین بھی سامنے نہیں آ رہے، ان کا 2 لفظ بولنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے 5 بجے اٹھ رہے ہیں، مغرب کی اذان سے پہلے 5-10 منٹ پہلے نیند سے بیدار ہو رہے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ادھر جا رہا، جبکہ ہماری تہذیب، خاص کر ہمارے شہر دکن کی مثال دیا کرتے تھے۔ کل تک ہمارے شہر دکن کی تہذیب اور رہن سہن اور جینے کے انداز کی مثال دیا کرتے تھے، لیکن آج اس طریقے سے ہماری حیدرآباد دکن کے بچوں کو اس نظریے سے دیکھا جا رہا ہے، جو میں بیان نہیں کر سکتا، جو ہمارے لیے باعث افسوس کی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج بھی وقت ہے سدھرنے کا، آج بھی وقت ہے آپ لوگ آنکھیں کھولنے کا۔ آخر یہ آپ لوگ راتوں میں کیوں جاگتے ہیں، دنوں میں کیوں سوتے ہیں؟ ارے فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، مغرب کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو، جو کہ تم پہ فرض عائد ہے۔ آج راتوں میں جاگ رہے ہیں، اتنی شیطانیت بڑھ چکی ہے، جو کہ وہ ٹائم تو شیطانوں کا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے چبوتروں پہ بیٹھ کے گیما کھیلنا، پتے کھیلنا، ڈومنے کھیلنا، اس کے بعد شیطانیت جاگ رہی دماغوں میں، غلط کامیں کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا؟ ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ کس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہم؟ اور ہمارے علماء دین اس کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ آج ہمارے شہر حیدرآباد میں ہفتے میں 3 مرڈر ہو رہے ہیں، اس کے اوپر نہیں بولا جا رہا۔ 5,000 روپے کے لیے قتل عام مچے ہوا ہے، قاتل گیری مچے بھی ہے، اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی بولتا ہے تو وہ صرف اپنے مفاد اور اپنے مقصد کے لیے، جو کہ ہم میں سے نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ لوگ میری بات کے اوپر توجہ دو۔ آج ہم کو جو حاصل ہو رہا ہے وہ اللہ لعنت، یعنی اللہ کی بھیجی بھی لعنت کی طرف سے ہم کو یہ دین دیکھنا پڑا۔ نہیں تو ہمارے گھروں کے اندر دیکھیے، اگرچہ ہم خود نمازی بن گئے تو ہمارے گھر کے ماحول جو بگڑے ہوئے ہیں بعض جگہ، وہ سدھر جائیں گے۔ ہماری اولادیں نماز کی طرف رخ کرے گی، مساجد کی طرف رخ کرے گی، اور یہ جتنے گندے اور غلیظ کام جو ہو رہے ہیں اس کے اوپر لگام لگ جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج جو بچے جو راتوں میں جاگ رہے ہیں، یہ جاگنا ختم کرو، نمازوں کی پابندی کرو، تعلیم پہ کام پہ توجہ دو، تاکہ پڑھے لکھے آپ لوگوں کو IPS آفیسر بنائے گی۔ آپ جو بننا چاہ رہے ہیں بھائی، یہ نہیں کہ آپ IPS آفیسر، آپ انجینئر بنو، آپ ڈاکٹر بنو۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں کون ہے، کتنے کامیاب ہو کے سامنے آئے؟ 2 سال 3 سال میں بتا دیجیے آپ۔ ہماری قوم میں کوئی نہیں آ رہے۔ ہمارے خاص کر ہمارے حیدرآباد بہت پیچھے ہے تعلیم کے معاملے میں۔ اس چیز کے ذمہ دار کون ہے آج؟ آخر یہ ماں باپ، یہ والدین اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟
اپنی اولادوں کو صحیح راستے پہ چلنے کی ہدایت کیوں نہیں دے رہے؟ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بچوں کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ یہ ابو فضل کے دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں سے ایک درد مندانہ اپیل ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، دیکھو جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو نصیحت کرو اور تعلیم پہ توجہ دینے کی کوشش کرو ان کی جتنا ہو سکے۔ اور دوسری چیز، بچیوں کو ذرا ٹیلی فون سے دور رکھو، رات کے ٹائم پہ 9 ساڑھے 9 بجے بچیوں کے پاس سے ٹیلی فون لے لو، اس سے معاشرے میں ہمارے خواتین اور بچیوں کے اوپر جو اثر پڑ رہا ہے، اللہ غربی ہمیشہ اللہ ہمارے کو بس اس شر سے محفوظ رکھے، یہی کہوں گا میں۔ لیکن یہ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی، اگرچہ بچے کالج کو جا رہے ہیں یا بچے اسکول کو جا رہے ہیں تو گھر میں کوئی ماموں ہے، کوئی بڑا بھائی ہے، کوئی چھوٹا بھائی ہے، اس کو لے جا کر چھوڑنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بچی ہماری جا رہی بول کے چھوڑو مت، بچی کیا کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کس سے اس کے دوستانہ تعلقات ہے، یہ چیز بھی آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جتنا ہو سکتا معاشرے میں سدھار لانے کی کوشش کرو اور نمازوں کی پابندی کرو، اور یہ قاتل گری جو مچائے ہوئے ہے، ہم جو بدنام ہو رہے ہیں، اس کے اوپر توجہ دو، خاص کر میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ آج کل ہر بچہ کیا سن رہا، میں چاقو مار دیا تو میں چلے جاتا ہوں، میں مشہور ہو جاتا ہوں، 15 دن کے بعد باہر آتا ہوں، لیکن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہاں پہ تو تم بہت نام کما لو گے، لیکن کس کے لیے رہے گا؟ لیکن تم معاشرے کے اندر ہی ایک قاتل نظر آؤ گے، ایک خونی نظر آؤ گے، ایک پاپی نظر آؤ گے، ایک درندے نظر آؤ گے۔ اس لیے ان خیالات کو اپنے ذہنوں سے نکالو، وہی پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو، اپنے شہر اپنے بستیوں کا نام روشن کرو، اس کے اوپر توجہ۔ بہرحال اجازت چاہتا ہوں، شب بخیر، دعاؤں میں یاد رکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔